الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایسا عظیم الشان پیغمبر ہم سب کو نصیب فرما دیا. فرمایا جس کی زندگی کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، خیر کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. اور ایسی عظیم الشان ہستی جس کے بارے میں حق تعالی شانوں نے ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ کی بات مانو اور میرے اس عظیم الشان پیغمبر کی بات کو مانو. اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، جو میرے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، ہم سب کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں اسے لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے آپ منع فرما دیں تو تم رک جایا کرو. جو بات کرنے کے لیے متعلق فرما دیں تو اسے لے لو، اس پر عمل کر لو، اور جس بات سے منع فرما دیں، روک دیں تو تم رک جاؤ. اور یہی ہے اللہ جل شانہ کی اطاعت کہ تم اگر میرے پیغمبر کی، اپنے حبیب کی، اپنے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے گویا تم نے اپنے رب کی بات کو مان لی. آج کے اس موضوع میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتوں کا تذکرہ پڑھیں گے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، میں نے ایک ہستی کو دیکھا، لوگ آتے ہیں ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور جو بات وہ ارشاد فرما دیں اس بات سے ذرا برابر بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ عظیم الشان ہستی کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتلایا یہی نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ہکذا، ایسے نہ کہو علیک السلام، یوں کہو السلام علیکہ،
السلام علیکم، سلام دینے کا مجھے طریقہ بتا دیا کہ پہلے علیکہ نہیں ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے السلام علیکم. السلام کا لفظ پہلے ہے پھر علیکہ ہے، اور علیکہ پہلے تو فرمایا یہ تو مردوں کا سلام ہے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی مصیبت اور تکلیف میں ہوتے ہو اور اس اللہ کو اپنی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت میں پکارتے ہو تو اللہ تمہاری تکلیف اور وہ مصیبت دور کر دے. اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ اگرچہ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، لیکن اگر کسی سخت مصیبت میں آ جاتے، مثلا وہ دریا کا سفر کر رہے ہوتے، سمندر کا سفر کر رہے ہوتے اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، وہ دریا کی موج میں آ جاتی، تو اس وقت میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی مصیبت اور تکلیف میں اس اللہ کو پکارتے ہو تو وہ اللہ تمہاری اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر ہاں میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں کہ جب تم کہیں صحرا کا سفر کر رہے ہوتے ہو، چٹیل میدان ہوتا ہے، تمہاری اونٹنی جس پہ تم سفر کر رہے تھے، جس پر تمہارا سامان سفر تھا، توشہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، زادرا تھا، وہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے، وہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور تم اللہ کو پکارتے ہو کہ اے اللہ اب میری اونٹنی مجھے مل جائے، کہ اس اونٹنی کے بغیر میں اب نہ تو سفر کا ہوں نہ میری زندگی کی امید نظر آتی ہے. اس اللہ کو اس مصیبت کے وقت میں بھی پکارتے ہو تو وہ اللہ تمہاری اس مصیبت کے وقت میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے اور تمہیں تمہاری اونٹنی واپس پہنچاتا ہے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلی ملاقات کر رہا ہوں. پہلی ملاقات میں ہی میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بندگی کے لائق ایک اللہ کی ہستی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جب اسلام قبول کر لیا، یہ اہم ترین بات ہے، تو پہلی ملاقات ہے، پہلی دفعہ زیارت نصیب ہوئی ہے، اول کلمہ پڑھا ہے، تو اسی وقت ہی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں احد الیہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجیے، مجھے نصیحت فرما دیجیے. اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کے پاس جائے تو اس سے نصیحت کا سوال کیا کرے اور اس کی نصیحت پر عمل بھی کیا کرے، اس کی نصیحت کو اپنی زندگی میں بھی اتارا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو نصیحتیں بیان فرمائی میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پیغام رکھوں گا. سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تسبن احدا، اے جابر ہرگز کسی ایک کو برا بھلا مت کہنا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کرنا، کسی کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی کہ کسی ایک کو بھی اپنی زبان سے برا بھلا مت کہو. پہلی نصیحت میں پہلی بات حضرت جابر کو یہ ارشاد کروں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب اللباس میں. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبن احدا پہلی نصیحت تھی کہ تمہیں کیا خبر جس کے بارے میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا عمل کتنا بڑا ہے اور وہ مرتبے میں تم سے کتنا آگے نکل جائے، اور تم نے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا، اپنی زبان کو ناپاک کر لیا، اپنے اوپر جو کلمہ تم نے بولا ہے وہ وبال بنا لیا، تمہارے اوپر مصیبت بن گیا ہے، تمہارے اوپر جان بن گیا ہے.
اچھا یہ ایک اہم بات ہے، بعض دفعہ انسان اپنے ماتحت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ملازم رکھا ہوتا ہے، یا ایسے کاریگر ہیں کام سکھا رہے ہوتے ہیں ان کے ماتحت ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے ان کے ماتحت مزدور ہوتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اس سیکھنے والے سے، مزدور سے، یا اسی طرح کاریگر کے پاس جو آدمی ہے اس سے، یا اپنے ماتحت خادم سے، نوکر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس موقع پر انسان کو اپنی زبان اپنے قابو میں رکھنی چاہیے۔ غصہ آتا ہے، ایک لمحے میں اس بیچارے کی عزت اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے۔ حالانکہ ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا ہے؟ لا تسبن احدا، کسی ایک کی ذات کو برا بھلا مت کہو، کسی کی بھی ذات کو برا بھلا مت کہو۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہو اور اس کا خاتمہ کیسے ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں اعتبار تو خاتمے کا ہے، موت کا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایک آدمی بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، نیکی پہ زندگی گزار رہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کا آخری لمحہ کیسے آ جائے گا، اس کی موت کیسے آ جائے گی۔ اور ایک آدمی ظاہری طور پر اس کی زندگی گناہوں والی ہے، نافرمانی والی ہے، عیاشی والی ہے، لیکن کیا خبر اللہ تبارک و تعالی اسے موت کے لمحے میں، اسے آخری زندگی میں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور اس کا درجہ آپ سے بہت آگے نکل جائے، بہت آگے نکل جائے۔ وہ مشہور بات ہے نا کہ کسی بزرگ سے کسی آدمی نے بطور مذاق کے، اہانت کے، استہزاء کے کہا آپ اچھے ہو یا یہ میرا کتا اچھا ہے؟ وہ اللہ والے تھے، نیک تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے یہ تو میں ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو کتا بہت اچھا ہے مجھ سے، کہ میرے سے تو حساب ہونے والا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اور اس کتے سے تو حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، اس کا محاسبہ تو نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں اگر میرا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرما دے، توبہ پہ فرما دے، تو میں اس کتے سے بہت ہوں۔ تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس قصے سے، عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، انسان کو کسی ایک کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی ایک کے لیے بھی برا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، خادم تھے، ان سے کچھ غلطی ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی ثقیل لفظ نکل گیا، سخت لفظ نکل گیا، لعنت کا کلمہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ صدیق بھی ہوں اور آپ کی زبان پہ لعنت کا کلمہ بھی آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ڈر گئے، گھبرا گئے، اسی وقت میں اپنی اس بات کے کفارے میں اپنے غلام کو آزاد کیا، اپنے غلام کو آزاد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ نصیحت سنی کہ کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، میں نے الحمدللہ اس نصیحت پر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی بچے کو، نہ کسی کافر کو کبھی اپنی زبان پہ گالی نہیں دی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کسی جانور کو بھی میں نے برا بھلا نہیں کہا، کسی جانور کو بھی میں نے برا بھلا نہیں کہا، اس لیے کہ میرے حبیب، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دے دی ہے لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ بھائی آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ سے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، تمہیں کیا خبر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ کیا ہے۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، زبان پہ نازیبا الفاظ لا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا یاد رکھو حجاج بن یوسف کے ظلم کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنا حلال نہیں ہو گیا ہے، اس کی غیبت کرنا حلال نہیں ہو گیا ہے،
ہاں جہاں حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، وہاں تم سے اس کی غیبت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تم نے جو اس کو برا بھلا کہا ہے، تم نے جو اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، تم سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اہم ترین بات ہے لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا مت کہنا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یا غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے کافروں کی طرف اپنی پشت رکھی ہوئی تھی جب تیر آ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ رکھا ہوا۔ عجیب صحابی رسول ہیں، تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو یہ بہت سخت اداس تھے، رو رہے تھے۔ جو ان کے دوست احباب ساتھ بیٹھے تھے وہ انہیں تسلی دینے لگ گئے، فرمانے لگے اے ابو دجانہ رونا کیسا ہے، غم کس بات کا ہے، آپ کو افسوس کس بات کا ہے؟ آپ نے تو زندگی میں تمام غزوات میں اپنے پیارے حبیب، اپنے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ آپ تو وہ عظیم شخص ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے جسم کو لولہان کرا دیا تھا، اپنی پشت کو خنجروں سے، اپنی پشت کو تیروں سے وہ جسم کا کونا کونا زخمی کرا دیا تھا۔ آپ تو بہت مبارک ہیں، آپ کے بعد تو موت کے بعد جنت ہی جنت ہے، راحت ہی راحت ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے میں اپنے کسی بھی عمل پر یہ یقین نہیں رکھتا ہوں کہ میری اس عمل کی وجہ سے نجات ہو جائے گی، ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے رب پہ یہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ عمل میرا اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا، اللہ اس عمل کی وجہ سے ضرور میری مغفرت فرمائے۔ سب صحابہ، سب دوست متوجہ ہو گئے ابو دجانہ جیسے عظیم شخص کو وہ کون سی نیکی ہے جو یہ لگ رہی ہے کہ یہ نیکی میرے اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، یہ نیکی میری بخشش کا سبب ضرور بنے گی، وہ کون سی نیکی ایسی ہے جو ابو دجانہ کو اتنی اچھی لگتی ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ فرمانے لگے کبھی بھی میری زبان سے کسی مسلمان کے لیے غلط لفظ نہیں نکلا ہے، کبھی بھی میری زبان سے کسی بھی مسلمان کے لیے گالی نہیں نکلی ہے، کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے میری زبان پہ ثقیل جملہ نہیں آیا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سورج طلوع ہوا ہو اور میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض۔ یہ میرا عمل ایسا ہے جس عمل پر میں یہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میرا اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری ضرور مغفرت۔ لا تسبن احدا، ہمیں پہلا سبق دے دیا لا تسبن احدا، کسی ایک کو برا بھلا مت کہو، کسی ایک پر عیب مت لگاؤ، کسی ایک پر تانے مت کسو، کسی ایک کا مذاق مت اڑاؤ، کسی ایک کے لیے غلیظ لفظ اپنی زبان پہ نہ لاؤ، اس لیے کہ سنہرے حروف میں سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے ایک اعلان کر دیا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تمہاری زبان منہ سے کوئی جملہ بولتی ہے، زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ہمارے ملائکہ کرامن کاتبین تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اس لفظ کو فوراً لیتے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال میں، تمہاری کتاب زندگی میں اسی وقت میں تمہارے لیے وہ جملہ لکھ دیا جاتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ہاں میرا اور آپ کا ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم الفاظ بھی گنتی کر دیے گئے ہیں، حروف بھی گنتی کر دیے گئے ہیں، ایسی کتاب تیار ہو رہی ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جہاں چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے،
بڑی بات بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے، ہر ایک بات اس کتاب میں درج کی جا رہی ہے۔ ہم، میں اور آپ خوب محاسبہ کر لیں، ہم اپنی کتاب زندگی میں کیا حروف لکھوانا چاہتے ہیں، کیا کلمات لکھوانا چاہتے ہیں، کیا باتیں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر ہم میں حیثیت ہی کیا ہے، ہم کسی کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی ہی نہیں خبر ہے، ہمارے ساتھ کیا بیتنے والا ہے ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا ہے، کسی کے لیے ہم کیا 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 کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، اعتبار موت کے وقت کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ جس حال میں تمہیں موت آئے گی روز محشر اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان پر موت آئے گی، اٹھائے بھی ایمان پر جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاتمہ اچھا نہ ہوا تو اٹھائے بھی اسی حال پر۔ تو کسی آدمی کے لیے کیسے بندہ برا لفظ کہہ سکتا ہے؟ ایک عجیب واقعہ ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا، یہودیوں کی بکری چرانے والا ایک آدمی، سیاہ فام غلام، بکریاں چراتے چراتے اس مقام کے قریب آیا جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، پڑاؤ تھا، آپ کا قافلہ وہاں تھا، آپ کے دوست، آپ کے یار صحابہ کرام وہیں پہ تھے۔ اس کے جی میں آیا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں مسلمانوں کے سردار سے ملاقات کروں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں ان سے ملاقات کر کے پوچھوں تو صحیح یہ دعوت کیا دیتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، یہ کہتے کیا ہے۔ دعوت کو ہم نے سنی کوئی نہیں، پیغام ہم نے سنا کوئی نہیں، ایسے ہی ہم انکار پہ تل گئے۔ بات تو سنے ان کی، کلمات تو سنے ان کی، گفتگو تو سنے ان کا۔ وہ چرواہا آتا ہے مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، کہ آپ کے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک جھونپڑوں کی طرف اشارہ کیا، جو ایک صحابہ کرام نے عارضی سی کھجور کی ٹہنیوں سے ایک چھوٹے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے جگہ بنائی کہ یہاں پہ ہمارے سردار، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے رب کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ وہ چرواہا کہنے لگا مجھے سچ بتاؤ، میرے ساتھ مذاق کیا کرتے ہو کہ اتنے عظیم الشان سردار اور اس جھونپڑی میں؟ مسلمانوں نے بتلایا ہاں ہمارے سردار یہیں پر ہیں، آپ آئیں۔ وہ چرواہا آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر پوچھتا ہے آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کہتے کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بھی اپنا پیغام سنا دیا۔ میں اس لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، ساری کائنات پر قبضہ ایک اللہ کا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب یہ سب اللہ کی ہے تو بندگی بھی ایک اللہ کی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ چرواہا کہنے لگا اگر میں یہ ایمان قبول کر لوں، آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرا آپ پہ کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمارے بھائی بن جاؤ، جو ہم میں ایک آدمی کا مقام ہوتا ہے وہی مقام تمہیں ملے گا اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا میں تو سیاہ فام ہوں، میرے تو جسم سے بو اٹھ رہی ہے، پسینے کی بدبو اٹھ رہی ہے، کیا آپ مجھے اپنے جیسا مقام، صحابہ کرام جیسا مقام مل جائے گا مجھے؟ کیا آپ مجھ سیاہ فام کو اپنے گلے سے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، تمہارے حقوق ہماری طرح برابر ہو جائیں گے۔ وہ چرواہا اسی لمحے میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھڑیاں بدل رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اور ادھر سے موت کا وقت بھی آیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے سنہرے اسباب بن رہے ہوتے ہیں کسی کے حسن خاتمہ کے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، سنہرے اسباب بن رہے ہوتے ہیں حسن خاتمہ کے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت انسان جو اس دنیا سے لے کر جائے گا، اللہ کی قسم وہ ایمان سلامتی کے ساتھ قبر نہیں۔ سب سے عظیم نعمت، اللہ سے یہ مانگا کرو
میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا، سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک دعا فرمائی ہے، وہ دعا فرمائی، عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی میرے کارساز ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میری موت اسلام کی حالت پر مقدر فرما دے، اے اللہ میری موت، میرا خاتمہ، میری وفات اسلام پر فرما دیجئے، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اسلام پر موت نصیب فرمانا، ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑی نعمت ہے انسان دنیا سے جائے ایمان کی حالت میں ہے۔ ہم سب کی زندگی کا قیمتی ترین دن ہم سب کی موت کا دن بن جائے کہ ہم سب کو موت آئے اور ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ چرواہا اسی لمحے اسلام قبول کرتا ہے۔ اب وہ چرواہا پوچھتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لے آیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے لیے حکم کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمحے ہم تو میدان جہاد میں ہیں، اس لمحے اللہ کی سب سے بڑی عبادت وہی ہے جو تلوار کے سائے تلے ادا کی جا رہی ہے۔ وہ چرواہا اسی لمحے اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اور یقین جانی اسی لمحے اسی میدان جہاد میں اس چرواہے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھ دی ہوتی، شہادت لکھی ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم سے نکلنے والی بو کو خوشبو سے بدل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی سے بدل ڈالا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اس لیے کہ یہی شہید دنیا سے جاتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا شہید کو تم مردہ بھی مت کہو۔ اچھا اسی چرواہے کے بارے میں ہی آپ تھوڑا سوچ لیں، ایک لمحہ پہلے اللہ نہ کرے اگر اس کا انتقال ہوتا تو یہ کفر پر ہوتا ہے۔ آج اگر ایک چند گھڑیاں ملی ہیں، چند لمحے ملے ہیں جس میں ابھی تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں شہادت کی موت کے ساتھ وہ دنیا سے گیا، دنیا کے تمام قطب ابدال اولیاء سے وہ افضل موت۔ یہ ہمیں سمجھا دیا ہے لا تسبن احدا، پہلی نصیحت یہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان کو غلط مت کھولو، اپنی زبان کو غلط مت کھولو۔ ہاں ہر مسلمان کی، ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت، بڑی قدر و قیمت۔ آپ اپنی زبان پہ کوئی ثقیل جملہ نہ لاؤ، ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت حضرت جابر فرماتے مجھے یہ فرمائی ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، تبسم کے ساتھ ملاقات کرو، کہ تمہارا مسلمان بھائی تم سے ملے تو اسے مل کر خوشی محسوس ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملا ہوں۔ ایسا نہ ہو وہ تم سے ملاقات کر رہا ہے اور تمہارے چہرے پہ آثار ایسے ہیں بندہ سوچتا ہے یار کس بندے سے میں نے سلام لیا، کس بندے سے میں نے سلام لیا۔ بعض لوگ مال کے بخیل ہوتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ مسکراہٹ کے بھی بخیل ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ خوشی بھی نہیں نظر آتی ہے، ان کے چہرے پہ مسکرانے کے اور تبسم کے آثار بھی نہیں نظر آتے۔ اس امت کے یوسف ہیں جریر بن عبداللہ، اللہ نے ان کو بہت خوبصورت اصول دیا تھا، جریر بن عبداللہ ان کا لقب ہے یوسف حاضی الامہ، یوسف حاضی الامہ۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گیا، جب بھی میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، میری نگاہ آپ کے مبارک چہرے پر پڑی، ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو اور آپ دیکھ کے مجھے تبسم نہ فرمائے، آپ دیکھ کے تبسم نہ فرماتے۔ ہمیشہ میرے حبیب، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ایسے فرمائی ہے کہ آپ نے تبسم کے ساتھ ملاقات فرمائی۔
خندہ چہرے کے ساتھ ملے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے ہیں، اور یہ مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہو۔ ایک روایت میں فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ ایک نیکی ہے، صدقہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ میں نے کچھ نصیحتیں تھیں جو حضرت جابر بن سلیم جب اسلام قبول کرتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحتیں فرمائی تھی، آج کی نشست میں نے صرف 2 نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے۔